اگر آپ نے اپنی لائف میں ایک بات سیکھ لی جو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے والی ہوں، دین آئی ایم شیور آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انفیکٹ لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور نہ صرف آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے بلکہ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی بات کو اہمیت دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔ اور اگر کبھی آپ نے یہ فیل کیا ہو کہ لوگ آپ کی خواہشات، احساسات اور جذبات کی قدر نہیں کرتے اور آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یا آپ کو ایک سو کال گھر کی عورت جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے گی، کیونکہ اب وہ وقت ہے جب خود کی قیمت پہچان جائیں۔ یہ وقت دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے اور منوانے کا ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم مائی پیسفل سولز اینڈ ویلکم بیک۔ اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ خود کو پہچانیں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کس ذات سے بلانگ کرتے ہیں، انفیکٹ آپ میں کیا کوالٹیز ہیں، آپ کی اپنی ذات میں کون کون سی صفات ہیں۔ اپنی اصل قیمت اور ویلیو کا اندازہ لگائیں۔ ہر عورت کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ سوچتی ہے کہ آخر میں کون ہوں، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی یا پھر کسی کی بہو۔ لیکن کیا ہم نے خود کو آئینے کے اندر دیکھ کر یہ سوال کیا ہے کہ ان رشتوں کے ٹیگ اگر الگ کر دیے جائیں تو جو پرسنالٹی پیچھے رہ جاتی ہے وہ کون ہے؟ یعنی کہ آپ خود کون ہیں، آپ کی ویلیو کیا ہے؟ تو ڈیئر، خود کو پہچانیں۔ لوگ آپ کو کیا نام دیتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ خود کو پہچانیں۔ آئینے میں جس عورت یا لڑکی کو آپ ڈیلی دیکھتے ہیں نا، اس کو غور سے دیکھیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ میں ایک جیتی جاگتی، خوبصورت، خوبصیرت، پرکشش شخصیت کی مالک ہیں۔ صرف ان سب صفات کو اس خول سے باہر لانے کی ضرورت ہے جو رشتوں کا خول آپ نے اپنی ذات پر چڑھا رکھا ہے۔ نیکسٹ از سیلف لو۔ اب اس بارے میں تو اتنا کچھ اور اتنی بار میں بول چکی ہوں کہ اب تو میری پیاری وومینینز کے دماغ میں یہ پوائنٹ نہ صرف گھر کر چکا ہوگا بلکہ آپ کے میسیجز کے تھرو مجھے اکثر پتہ چلتا رہتا ہے کہ میری موٹیویشن کام کر گئی اور آپ نے اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کر دیا۔ ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ۔ کیونکہ سیلف لو نا، خود سے پیار کوئی خود غرضی نہیں ہے بلکہ آپ کے پریزنٹ اور آپ کے آنے والے وقت کی ضرورت ہے۔ بلیو می، آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آج آپ پیار کرتے ہیں نا اپنی ذات سے، تو آنے والے وقت میں وہ کتنا آپ کے کام آئے گا۔ اس وقت میں آپ کو میری باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ موجودہ اس طرح سے کہ خود کی فیوریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے رشتوں کو بھی پیاری نظر آئیں، اور فیوچر میں اس کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ نے خود پر توجہ دے کر خود سے پیار کر کے اپنی لائف کو کتنا ہیلدی، خوبصورت، ایکٹیو، بیماریوں اور دوائیوں سے پاک، خوش اور پرسکون بنایا۔ میرے خیال میں تو سیلف لو کا اصل مزہ آتا ہی 40s کے بعد ہے، کیونکہ پہلے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خوبصورت نظر آتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ کو اپنی ایج کے ڈھلتے ہوئے فیز میں اپنے اندر وہی خوبصورتی، تر و تازگی، جوانی اور جینے کی امنگ نظر آتی ہے نا، تو وہ تبھی نظر آتی ہے جب آپ نے ارلی ڈیز میں اپنی شخصیت پر کام کیا ہوگا، وہی خوبصورتی جو ادروائز ایج کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ سو آلویز لو یور سیلف، کیونکہ سیلف لو کا اصل مطلب اپنے ذہن، اپنے جسم اور اپنی روح کو عزت اور ویلیو دینا ہے، نہ کہ خود غرضی۔ تھرڈ پوائنٹ از دوسروں سے مقابلہ یعنی کمپیریزن مت کریں۔ کسی کی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، وہ اصل میں اس کی زندگی کی کتاب کا ایک جسٹ پیج ہے، پوری کہانی نہیں۔ دوسروں کی ظاہری شان و شوکت، پہناوا، لگژریس لائف، ذہین اور قابل اولاد، بزنس، بینک بیلنس، گاڑی، یہ سب ظاہری خصوصیات ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کتنی ایفرٹس، کتنی قربانیاں اور تکلیفیں چھپی ہوں۔ اگر ایک انسان کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور تکلیف دہ پہلو ہو، اس کی اولاد کی طرف سے اس کو کوئی بے سکونی ہو، یا اس کی ازدواجی زندگی میں کوئی تلخیاں ہوں، یا کسی اندرونی بیماری سے وہ لڑ رہا ہو۔ اس لیے آپ کے پاس جو ہے سمجھیں اس سے بہتر کچھ نہیں۔ جو ہے اس پر شکر، اور جو نہیں ہے اس کے لیے حسرت کرنے کی بجائے دعا کے ہاتھ اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از اپنی حدود کا تعین کریں۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہر انسان کے لیے آپ کی توجہ یا ٹائم کا موجود ہونا ضروری نہیں آلویز. بلا وجہ ہر انسان کے لیے ہر وقت اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی توجہ میسر نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آپ جلدی تھک جائیں گی. دوسرا، آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی. ہر کسی کو ہر وقت اویلیبل رہنا قدر کم کر دیتا ہے آپ کی. نو کہنا سیکھیں، کیونکہ آپ کا وقت، آپ کے جذبات اور آپ کا پیس آف مائنڈ بہت قیمتی ہے مائی ڈیئرز. حد مقرر کرنا غرور یا تکبر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو اہمیت دینا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از خود کی کیئر کریں. اب خود سے پیار کرنا یعنی سیلف لو ایک چیز ہے، اور خود کی کیئر کرنا یعنی سیلف کیئر دوسری چیز. آلدو دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن دونوں عادتیں الگ الگ ہیں. وہ کیسے؟ سیلف لو مطلب اپنی ذات کو اہمیت دینا، اور سیلف کیئر کا مطلب ہے اپنا خیال رکھنا، جس میں آپ کا اپنی ذات، اپنی ڈائٹ، اپنا جسم، اپنا پہناوا، اپنی سکن کیئر، ہیئر کیئر سب شامل ہے. کیونکہ ایک تھکا ہوا انسان کسی کو خوش یا مطمئن نہیں رکھ سکتا. اپنی باڈی کو ریسٹ دیں، آرام بھی کریں، کچھ نیا سیکھیں، روز کچھ منٹ اپنے ساتھ گزاریں. کیونکہ یاد رکھیں، جب آپ کا اندر خوش ہوگا نا، تبھی آپ کی روشنی دوسروں تک پہنچے گی. نیکسٹ پوائنٹ از بولو کہ اس طرح کہ قائل کر لو. مطلب کبھی ہم جب چپ رہتے ہیں نا کہ بولنے سے کیا فائدہ، تو اس میں بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ میں بتاؤں، بولیں گے تو اگلے انسان کو قائل کر پائیں گے نا، کیونکہ آپ کی بات معنی رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے. بولو لیکن عزت، احترام اور وزن کے ساتھ. غصے میں، چیخ کر یا التجا کے ساتھ نہ بولیں. پورے وزن، پورے وثوق کے ساتھ اپنی بات پیش کریں کہ اگلا بندہ انسپائر ہوئے بنا اور قائل ہوئے بنا نہ رہ سکے. اپنی گفتگو اگلے انسان پر آپ کا اثر چھوڑ دے. نیکسٹ پوائنٹ از سیکھتے رہیں، یعنی کہ ہر دن کچھ نیا سیکھیں. چاہے وہ کوئی عادت ہو، کوئی اچھی بات ہو، کوئی ریسیپی ہو، کوئی نئی ریمیڈی ہو، کوئی آیت یا حدیث ہو، میک اپ ٹپس ہوں یا الماری سیٹ کرنے کے نئے آئیڈیاز. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کی ذات میں ایک نیا رنگ بھرے گا، آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، آپ اپنا بیسٹ ورژن بن پائیں گی. اور وہی روز کا جھاڑو، پونچھا، برتن، لانڈری، بچوں کے ٹفن، ہسبینڈ کے کپڑے پریس اور زندگی کے تمام کام، جب روز کچھ نیا سیکھیں گی نا، تو آپ میں نیا جاننے کی جستجو اور لگن زندہ رہے گی، اور آپ کو اپنی ہی زندگی بور نہیں لگے گی، ورنہ آپ کی پوری زندگی یکسانیت اور بوریت کا شکار رہے گی. نیکسٹ پوائنٹ از شکایت کرنا چھوڑ دیں. اب ہر وقت نہ خود سے یا دوسروں کے سامنے اپنے حالات، قسمت، نصیب اور سلوک کی شکایت کرنا چھوڑ دیں خدارا، بلکہ اپنے کرم یعنی اپنے اعمال پر دھیان دیں. شکایتیں انسان کو کمزور بنا دیتی ہیں، جبکہ آپ کا ایک اچھا کرم آپ کو گریٹ بناتا ہے. اگر کوئی آپ کو برا جانتا ہے تو اس کی شکایت نہ کریں، خاموش رہیں، ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ اس انسان کے لیے آپ کی خاموشی میں بھی ایک تیر چھپا ہے. کسی کے برے سلوک، حسد، جلن، تانا، طنز، تنقید کو رسپونڈ نہ کریں، اس کو رہنے دیں اپنے حال میں. آپ خود پر فوکس کریں، اس کو اس کے ہی اپنی آگ میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیں، نہ کہ خود کو شکار بنا کر اپنا خون جلاتے رہیں. نیکسٹ ہے خود پر بھروسہ رکھیں. آپ کو اپنی طاقت، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہے، تبھی تو آپ کو کوئی اہمیت دے گا. اپنی ہڈن کوالٹیز کو باہر لا کر ان پر ثابت قدم رہیں. جب تک آپ خود پر یقین نہیں کریں گی نا، تو کوئی آپ پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ اس لیے مائی ڈیئرز، اپنی کمیوں کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں. وہ آپ کی زندگی کی کہانی کا حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں. کیونکہ ہر انسان میں غلطی یا کوتاہی ہوتی ہی ہے. کوئی بھی انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پرفیکٹ دنیا پر پیدا ہوا ہی نہیں. نیکسٹ پوائنٹ از آپ کا کام بولے، الفاظ نہیں. یو نو واٹ، لوگ الفاظ پر نہیں، کام پر یقین کرتے ہیں. اس لیے اپنی زبان سے نہیں، اپنے فعل سے، اپنے کام سے
پریکٹیکلی خود کو ثابت کریں۔ میں بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہوں، کسی کو کہنے کی بجائے بریانی بنا کر سامنے رکھیں، کھانے والا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ واقعی بریانی بہت ٹیسٹی بناتی ہیں۔ سچا اور خاموش سیلف کانفیڈنس ہمیشہ آگے چلتا ہے، جبکہ زبان کا شور اس سے کئی قدم پیچھے رہتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ ہمیشہ غلطی پر پچھتاوا کرنے کے بجائے اس غلطی کی وجہ سے ملی ہوئی سیکھ کو اہمیت دیں۔ ہر غلطی آپ کو کچھ نہ کچھ پہلے سے بہتر سکھا کر جاتی ہے، آئی ایم شیور، بشرطیہ کہ اس غلطی کو دوبارہ دہرایا نہ جائے۔ اگر غور کریں تو غلطیاں کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ نہ کرتے تو نہ سیکھ پاتے۔ او اچھا ایسا کرنا تو ٹھیک ہی نہیں، چلو آئندہ سے نہیں کرتے ایسا، بلکہ اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو غلطی سے سیکھیں، دہرائیں نہیں، کیونکہ ٹھوکر آپ کی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو گر کر اٹھتا ہے وہی تو اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از مستقل مزاج یعنی کنسسٹنٹ رہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، اپنے کام وقت پر کرنا اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا آپ کی ویلیو بڑھاتا ہے۔ ہر دن کو ایسے گزاریں جیسے ایگزامینیشن ہال میں دیا گیا 2.5 گھنٹے کا مقرر وقت میں آپ کو وقت پر اپنا پیپر سالو کر کے دینا ہے جیسے، تبھی تو زندگی کے امتحان میں آپ کامیاب ہو پائیں گی۔ نیکسٹ پوائنٹ از سوشل میڈیا از فیک اینڈ ریئل لائف از آف لائن۔ یو نو واٹ، اس سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں بے سکونی، بے یقینی اور بے صبری کی کیفیت سے دوچار رہنے میں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کوئی کیسے رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، اس چیز کی خبر ہماری زندگی میں موازنہ، حسد، جلن، حسرت اور خواہش پیدا کرتی ہے، جس سے ہم اپنی اصل زندگی کی حقیقت سے دور ہو کر دوسروں کی زندگیوں کو اپنے ذہن اور دماغ پر سوار کر کے اپنی ریئل لائف کو بے سکون کر لیتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کے فضول استعمال سے پرہیز کریں، جس سے نہ صرف ہم دوسروں کی زندگیوں سے دور ہو جائیں گے بلکہ اپنے فیملی ممبرز کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از خود کو وقت دیں۔ اکیلے رہنا کمزوری نہیں ہے، انفیکٹ بہت بڑی پاور ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ خود سے باتیں کریں، خاموش رہیں، انسان خود کے قریب آ جاتا ہے، خود کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب آپ خود کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں گی تو کوئی بھی آپ کو توڑ نہیں سکتا، آپ اپنے اندر اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتی جائیں گی۔ نیکسٹ پوائنٹ از اپنی طاقت صحیح جگہ لگائیں، یعنی ہر وقت ہر کسی کو خوش کرنے میں خود کو مت جلائیں۔ جو سچ میں آپ کو چاہتا ہے وہ آپ کو ایسے ہی اپنائے گا جیسی آپ اصل میں ہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں نہ رہیں کہ آپ کو خود کو منوانے کے لیے اپنا پورا بیسٹ دینا ہے۔ آپ کے اندر جو ہڈن کوالٹیز ہیں نا وہ کسی نہ کسی طرح باہر آتی ہی ہیں، اور لوگ اب وہی آپ سے پیار کرتے ہیں جو آپ کو ان کوالٹیز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ 16th پوائنٹ از گوسپ سے بچیں۔ دوسروں کی برائی کرنے سے کبھی کسی کی ویلیو نہیں رہتی۔ دوسروں کو بلا وجہ ڈسکس کرنے والا خود اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ اس لیے کم سے کم کسی کو ڈسکس کریں، کسی کی طرف دھیان ہی نہ دیں، کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جسٹ اگنور اٹ اینڈ فوکس آن یور سیلف اینڈ یور پرسنالٹی۔ سو یہ تھے آج کے پوائنٹس جو آپ کی پرسنالٹی کو نکھارنے، ابھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے، آئی بیٹ۔ ان پر میں نے بہت سال سے کام کرنا شروع کیا ہے، اینڈ الحمدللہ آئی ایم پریٹی مچ سکسیزفل۔ So yeah, that's it. Subscribe Womania ATF, press the bell icon to get each notification in time. See you all soon inshallah. Allah Hafiz and bye-bye.